بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو کلاس کی ابتدا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، گزشتہ سبق میں ہم نے ایک تو حروف تہجی کی بھی مشق کی تھی، مخارج پڑھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سیٹھی والے حروف تھے ان کی بھی ادائیگی مکمل پڑھی، اور نرم حروف کا بھی ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے قرآن پاک میں حروف تہجی کے جو شکلیں استعمال ہوتی ہیں نا، ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ جیسے لام آتا ہے قرآن پاک میں، ہے محترم؟ ہاں، مختلف شکلوں میں، اور اسی طرح یہ نہیں، دوسری کتاب سے ہم پڑھیں، ہاں یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح میم، سین، شین، صاد، ضاد، یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کی مختلف شکلیں ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی لفظ حروف تہجی کا الگ لکھا جاتا ہے تو اس کو الگ طریقے سے لکھتے ہیں، اور جب وہ کسی حرف کے ساتھ مل کے آتا ہے، یہ ان کو دے دیں، مل کے آتا ہے تو وہ اور طریقے سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کی لکھائی جو ہے اس وقت ان کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو تجوید کا سبق ہم آگے بڑھاتے ہوئے جو بنیادی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں نا تجوید میں محترم، ان کو ہم پڑھیں گے۔ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز کس کیا ہے؟ حرکات۔ یاد رکھیے، حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو، ٹھیک ہے؟ زبر ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، زیر ہمیشہ نیچے، اور پیش مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے صفحہ کھلا ہوا ہے نا جی، اس میں آپ دیکھیں بلو کلر کے باکس جو 3 بنے ہیں، انہوں نے 3 جو حرکات ہیں ان کو مینشن کیا ہے۔ سب سے پہلے زبر ہے، زبر میں زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہو گئی۔ زیر ہوتی ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے، اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر۔ اس میں حرکات میں جو بنیادی 3-4 چیزیں ہیں ان کو آج ہم دیکھیں گے۔ ہر زبان کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے۔ عربی زبان جو ہے اس کے اندر حرکات کا استعمال ہوتا ہے، اور پوری عربی انہی تینوں حرکات پر مشتمل ہے۔ جیسے ہم نے کہتے ہیں نا جی کہ حروف تہجی ہیں اور مخارج ہیں، اور اسی طرح جو حرکات ہیں وہ 3 ہیں، زبر، زیر، پیش۔ پھر آگے جو کھڑی حرکات ہیں اور پھر مد ہے، وہ ساری انہی کے ساتھ، ہاں بنیادی 3 ہے بالکل۔ اچھا یہ دیکھیں نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ نمبر 2، جس حرف پر زبر یا زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ با پیش بو ہے، با کے اوپر پیش ہے، خود با کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ متحرک ہے، کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ متحرک حرف کو جلدی پڑھنا ہے، ذرا سا بھی نہ کھینچیں۔ اب کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے، الحمدللہ رب وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ الحمد دال پیش دو ہے، اس کو لمبا کر دے الحمدو کو، پھر للہ حاضر ہی ہے، لیکن یہ حاضر ہی کو لمبا کر رہا ہے۔ تو حرکات کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ عمومی طور پہ جب قرآن پاک سنا جاتا ہے کہ ہمارا قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں بنیادی یہی غلطی نظر آتی ہے کہ حرکات کو کھینچا جاتا ہے۔
تو اس لیے آپ نے یہ سیکھا کہ حرکات کو جلدی پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پھر کیا ہے؟ مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم کے بعد کیا؟ مالک یوم الدین. اب اگر مالکی یوم الدین پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا. تو خلاصتاً یہ ہے کہ حرکات میں جو زبر زیر پیش ہے ان کو جلدی پڑھیں گے تو یہ حرکت صحیح ادا ہوگی، ورنہ الف واو یا کا اضافہ ہو جائے گا. اگر ہم زبر کو کھینچیں گے تو وہ الف بن جائے گا، اور زیر کو کھینچیں گے تو وہ یا بن جائے گی، پیش کو کھینچیں گے تو وہ واو بن جائے گی. اب دیکھیں ہماری حرکات کے لمبا کرنے سے پورے ایک لفظ کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی شاید لہنے جلی میں آ جائے گا، بڑی غلطی میں. اس کے ساتھ ایک بات اور سمجھیں کہ کلام عرب میں الف جو ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف جہاں پر آپ نے الف پڑھنا ہے وہ ہمیں خالی ہونا پڑے گا. اگر الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ گئی، خواہ وہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یہاں تک کہ جزم ہے، تو اس وقت ہم اس کو حمزہ کہیں گے. اس وقت یہ الف نہیں رہے گا بلکہ یہ کیا بن جائے گی؟ حمزہ بن جائے گا. اچھا، اب ان دونوں کے اندر فرق بھی یہ ہے کہ الف کو نرمی سے پڑھتے ہیں، با الف زبر با، لیکن اس کے مقابلے میں جو حمزہ ہے اس کو ذرا سختی سے پڑھنا ہے، اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. با حمزہ زبر با. اب یہ دونوں میں بنیادی فرق ہو گیا. یہ جو آپ کے سامنے صفحہ ہے اس میں انہوں نے زبر کی مشق کروائی ہے. حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا. اگر کوئی زبر کی مشق کرنا چاہتا ہے تو یہ پورا صفحہ زبر کی مشق کے بارے میں ہے. ہا زبر ہا آئیں، آگے کیا ہے؟ ہا زبر ہا، غین زبر غا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بنیادی بھی ہے تو وہ اس کی مشق کرے تو اس کو زبر کی سمجھ آ سکتی ہے. یعنی حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا اس طرح پڑھیں گے نہیں، بالکل بھی نہیں کھینچنا. اگلا صفحہ کریں. اسی طرح زبر کی مشق کے بعد آج ہم اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ زیر کی بھی مشق ہے. کہ زیر کی میں آپ دیکھیں اس نمبر 2 جو آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں گے، ذرا سا بھی نہ کھینچیں گے، اس کو جھٹکا نہیں دیں گے. وہی بات جو زبر میں تھی. کیا حمزہ زیر ای نہیں پڑھنا؟ حمزہ زیر ای. اچھا، اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا. حمزہ زیر ای اس طرح نہیں کہنا. حمزہ زیر ای، ہا زیر ہی، آئین زیر آئی. اس کی بھی ہم مشق کر سکتے ہیں اس طور پہ. تو زبر میں جس طرح ہم نے اس کو کھینچنا نہیں تھا، اسی طرح زیر میں بھی اس طرح اس کو ادا کریں گے کہ اس کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کاف کی بھی، را، یہ پوری 4 لائنیں 5 لائنیں ہیں، ان کے اگر ہم مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ کافی ہماری ادائیگی بہتر ہو جائے گی. یہ پی ڈی ایف میں سینڈ کر دیے گروپ میں، اگر کوئی اپنے طور پہ اس کو نکال کے مشق کرنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اصل میں قواعد ایک تو یہ ہے کہ میں بنیادی بتا کے چلا جاؤں کہ حرکات اس کو کہتے ہیں. ایک یہ کہ مثالیں اوپر لکھی ہے نا تو پھر ذہن میں بات رہتی ہے کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے. آگے آگے کریں تو اسی طرح پیش میں بھی اسی طرح سیم ہے. تو پیش میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پیش کو ادا کرتے وقت بھی حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا سا بھی نہ کھینچیں. اس میں بھی وہی بات. تو چاہے وہ جی یہ جو محترم یہ جو پی ڈی ایف اس کو سینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. پہلے کر دی ہے، ابھی دوبارہ بھی کر دی ہے، اس کو دیکھ لینا. صفحہ نمبر نوٹ کر کے آپ اس کی پریکٹس اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. گروپ میں سینڈ کر دیے نا، تو اگر آپ پڑھنا بھی چاہیں تو اس سے نکال کے، وہاں سے نکال کے صفحہ نمبر میچ کر کے تو آپ اگر اس پہ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں صفحہ نمبر دیکھ لیں جو ہے وہ آپ وہاں سے بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا قاعدہ ہے تجوید سمجھنے کے لیے یا کسی کو سمجھانے کے لیے. اس سے اچھا قاعدہ، اس سے اچھا تجویدی قاعدہ نہیں ہو سکتا. اس میں اصل میں باقی جو ہے نا کہ اس میں صرف مخارج ہیں، بعض آپ کو ملیں گے جس میں صرف صفات ہیں. اس میں انہوں نے بترتیب لے کے چلے ہیں. پہلے انہوں نے جو اصلاحات ہیں، زبر زیر پیش تنوین، اس کو بھی بیان کیا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مخارج، پھر نون کے قواعد، را کے قواعد، سارے آگے آئیں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، ان چیزوں کی ہم نے حرکات کی. آج کے دن ہم نے قرآن پاک میں کس چیز کی مشق کرنی ہے؟ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے ہم نے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ میں زبر زیر یا پیش کو بالکل بھی لمبا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو حرکات ہے اور اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں آپ ان کو دہرا لیں. آدھی منٹ کی بریک ہے، پھر آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں آگے.
جی امید ہے کہ آپ نے دہرا لیا ہوگا، واپس آ گئے ہیں، تو کوئی مجھے آن لائن میں بتا دیں کہ آج کون سی صورت پڑھنی ہے، تاکہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ مشق بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ۔ بتا دیں جی آج کون سی صورت پڑھنی ہے اپنے جی ٹیکسٹ کے ذریعے سے بتا دیں یا ویسے بتا دیں کہ آج کون سی صورت پڑھنی ہے۔ علم تر کیف فعل ربک۔ اچھا یہ صورت ہم نے پڑھ نہیں لی تھی، صورت الفیل کہ نہیں پڑھی تھی؟ چلیں صورت الفیل پڑھنی ہے جی، کہہ رہے ہیں۔ الٹا جاؤ چلیں جی جی ٹھیک ہے جی، سورۃ الفیل کی آپ کے لیے اب کلرڈ قرآن آ گیا ہے، پہلے سادہ تھا تو اب کلرڈ قرآن آ گیا۔ اس میں تو ویسے بغیر کلرڈ والے میں اجرا بھی اچھا ہوتا ہے، اس میں چلو پتہ چل جائے گا۔ اچھا یہ جو اس میں گرین کلر ہے نا، گرین، یہ موٹے حروف ہیں، میں ابھی بتا دیتا ہوں تو کہ بعد میں پریشان ہوتے رہیں۔ گرین کلر موٹے حروف ہیں، اور بلو کلر میں حروف قلقلہ ہیں، اور جو ریڈ کلر ہے وہ کیا ہیں؟ وہ غنہ ہے، وہاں اس کو لمبا کرنا ہے۔ چلیں جی اب میں آپ پڑھاتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ منشی کھل کے آپ ٹینشن ہے۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اچھا اس میں بنیادی قواعد آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ پڑھ لینا۔ علم ترا، اس میں را کو موٹا پڑھیں گے۔ کیفا میں یا کون سی ہے؟ آن لائن پہ جاؤ جلدی جلدی بتا دیں۔ یا ہم نے پڑھ لی تھی کہ یا کون سی ہے، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو یہ یا کون سی ہوتی ہے؟ بتا دیں جی جلدی جلدی بتا دیں۔ آپ کو پتا ہے حضرت؟ اچھا یا لین، جی جی جنہوں نے جواب دیا ٹھیک دیا، یا لین ہے۔ دیکھیں یا ساکن سے اور واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے نا تو وہ لین ہوتے ہیں، یہاں تو مدہ ہوتا ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، اور لین میں جہاں لمبا نہیں کہا، کیفا، کیفا یہ یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کہا۔ لین کا مطلب پورا ایک سبق ہوا تھا اس پہ کہ لین کا مطلب ہے نرمی، کہ ان کو لمبا نہیں کرنا حروف کو۔ حروف مدہ ہوتے ہیں الف واو یا، الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو کوشش کریں تو یاد کر لیں ہم انشاءاللہ۔ اصحابل، اب صاد کون سے حروف میں سے ہے؟ موٹے حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات صاد پر سیٹی بھی ہوگی، اصحاب الفیل، فیل اس میں یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ علم یجعل، یہاں پر جیم پر قلقلہ ہے، قلقلہ میں نے خلا نہیں پڑھا، وہ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ فی تضلیل، صاد بھی موٹے حروف میں سے۔ وارسل علیہم، عین کی ادائیگی ہے حلق سے۔ طیرن، تو بھی موٹے حروف میں سے۔ اب پھر ترمیہم، اس کو خیال کرنا موٹا ہے، ترمی نہیں پڑھنا، ترمیہم بحجارت، ہا کی بھی ادائیگی کرے، سجیل، سین سیٹی والے حروف میں سے۔ فجعلہم کعصف مأکول، میم پر غنہ۔ دیکھیں میم مشدد کا میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، بس اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ میم اور نون جب مشدد ہوں، جن پر تشدید ہو، ہمیشہ ان پر غنہ ہوگا۔ باقی جو غنہ کے قواعد ہیں نا وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ سنا لیں آن کر کے اپنا مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جزاک اللہ. اس میں یہ خیال کرنا کہ را پر نا قلقلہ نہیں ہوا اور اس طرح نہیں ارسلا ارسلا. اور آج ہم نے جو پڑھا نا سبق کہ حرکات کو لمبا نہیں کرنا, اس پر بھی آج ہم پورا دن پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. جی آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جی جزاک اللہ. اس میں دیکھیں نا اب بحجا اگر ہم تھوڑا سا بھی لمبا کر دیں گے وہ غلط. بحجارہ بحجا بحجارہ. جی آن لائن میں جو ہیں وہ سنانا چاہتے ہیں سنا لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جی ٹھیک ہے. اس میں کافی بہتری ماشاءاللہ آپ کی آ رہی ہے. تو کچھ بنیادی قواعد ہیں وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو اس میں کافی بہتری آ جائے گی. اور سنانا چاہتے ہیں سنا لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جی جزاک اللہ. ماشاءاللہ کافی عمدہ پڑھا ہے, بہتر پڑھا ہے. جی اور کوئی سنانا چاہتے ہیں.